जो हजूर अनवर अय्यदाहुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ ने परसों यानी 28 नवंबर 1997 को मस्जिद फ़ज़ल लंदन में इरशाद फरमाया था। मुलाहज़ा फरमाइए खुतबा जुमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نمازوں سے متعلق جو خطبات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی تعلق میں میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعض ایسے اقتباس چنے ہیں جو تقویٰ کے بنیادی کردار پر روشنی ڈال رہے ہیں، جس کے بغیر کوئی بھی حصول نعمت ممکن نہیں۔ حصول نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور بغیر تقویٰ کے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کسی قسم کے احسانات کا مورد بن سکیں۔ لیکن اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے میں بظاہر ایک غیر متعلق مضمون سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بظاہر غیر متعلق ان معنوں میں یہ تقویٰ اور نماز کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان کے حالات کا مان کیا ذکر آ گیا، کیا وجہ پیدا ہو گئی کہ پاکستان کے حالات کی طرف متوجہ ہوں۔ ظاہراً تو تعلق نہیں، لیکن فی الحقیقت وہاں جو کچھ ہو رہا ہے تقویٰ کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اس تعلق میں جو موجودہ آئینی بحران ہے، اس کے متعلق بعض دوستوں کی خواہش ہے کہ میں آج کے خطبے میں ضرور کچھ روشنی ڈالوں، کیونکہ بہت گہری اور اہم تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جماعت احمدیہ کا ایک بڑا حصہ پاکستان میں بستا ہے، جو بھی تبدیلیاں ہوں گی ان پر اثر انداز ہوں گی، اور بیرونی دنیا پر بھی بعض ایسی تبدیلیاں اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا، اور آج میں اسی ذکر سے خطبے کا آغاز کرتا ہوں۔ پاکستان میں جو آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے، اس کا ایک بہت گہرا اور لمبا تعلق جماعت احمدیہ سے پاکستان کے سلوک سے ہے۔ آج وہاں جو باتیں بھی ہوں، جس قسم کی وجوہات پیش کی جا رہی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان معاملات کا جماعت احمدیہ کے ساتھ تعلق کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک لمبے عرصے سے جماعت احمدیہ کے خلاف جو بھی ظالمانہ کارروائیاں ہوا کرتی تھیں، جماعت احمدیہ عدالت کی طرف رجوع کر کے ان سے اپنی داد رسی چاہتی تھی، اور بہت حد تک ان کو چھوٹی عدالتوں سے انصاف مل جاتا تھا، یہاں تک کہ ناانصافی کا پانی اونچا ہوا اور چھوٹی عدالتیں علماء کے خوف اور ان کے دباؤ میں ڈوب گئیں، اور یہ ناانصافی کا پانی اور اونچا ہونا شروع ہوا۔ ہر ایسے اس موقع پر جب کہ نچلی عدالتوں کے انصاف کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے، جماعت احمدیہ نسبتاً اونچی عدالتوں کی طرف رجوع کرتی تھی، اور ضلعی اونچی عدالتیں اس زمانے میں
بڑی توجہ سے جماعت کے معاملات پر غور کرتی تھیں اور بسا اوقات جرأت کے ساتھ انصاف کا ساتھ دیتی تھیں اور جماعت احمدیہ کے حقوق بحال کر دیے جاتے تھے۔ جن کو بھی اس گزشتہ مظالم کی داستان کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ ہمیشہ یہی ہوا کرتا تھا۔ آغاز میں ایک مجسٹریٹ بھی جماعت کے معاملے میں انصاف سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہاں ناانصافی کا دورہ ہوا اور مجسٹریٹ کو مخالفانہ آراء نے دبا لیا تو پھر ضلع کی اونچی عدالتوں نے ہمیشہ جماعت کا ساتھ دیا اور بسا اوقات خطبات میں میں ان کی تعریف بھی کیا کرتا تھا، ان کے لیے دعا کی طرف بھی متوجہ کرتا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ یہ پانی اور اونچا ہوا اور ناانصافی کا دباؤ محض نیچے سے ہی نہیں اوپر سے بھی ان عدالتوں پر پڑنے لگا۔ اس بنا پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ دراصل آغاز میں جب چھوٹی عدالتوں نے ناانصافی شروع کی تھی تو محض عوامی دباؤ کے نتیجے میں ایسا نہیں تھا۔ حکومت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، حکومت نے ان پر یہ دباؤ ڈالا تھا کہ اگر تم ایسے فیصلے کرو گے تو ہم تمہیں عوام سے کسی قسم کی حفاظت مہیا نہیں کریں گے، اس لیے لازماً تمہیں ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو خود تمہاری حفاظت کا موجب بنے اور عوام کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ تم اپنے فساد کا منہ تمہاری طرف پھیر سکیں۔ یہ بات اس وقت ظاہر ہوئی اور ہمیں انتظار تھا کہ دیکھیں آئندہ حکومت کیا کرتی ہے۔ تو جیسا کہ میں عرض کیا ہے، شروع میں ذیلی اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے ہمیں انصاف ملتا رہا اور پھر اچانک ان کی طرف سے بھی انصاف ملنا بند ہو گیا، اور وجہ یہی تھی کہ نیچے کا دباؤ بھی تھا اور اوپر کا دباؤ بھی تھا۔ ویسی صورت تھی جیسے حضرت نوح کے زمانے کے سیلاب کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے کہ آسمان بھی پانی برسا رہا تھا اور زمین سے بھی تنور پھوٹ پڑا تھا، یعنی نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی ایسا پانی برس رہا تھا جو غرق کرنے کے لیے برس رہا تھا، بچانے کے لیے نہیں۔ چنانچہ جب یہ دو پانی مل گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کی ہلاکت کا مضمون یقینی ہو گیا۔ بعین ہی یہی صورت جو حضرت نوح کے طوفان کی ہے وہ ہم اپنے ملک میں بھی کار فرما دیکھ رہے ہیں۔ نیچے کا پانی یعنی عوامی دباؤ جو مولویوں کا دباؤ تھا، جسے عوامی دباؤ کی صورت دے دی گئی، اور اوپر کا دباؤ یعنی حکومت کا دباؤ، یہ دونوں پانی جب ملے ہیں تو پھر وہاں احمدیوں کے لیے کوئی بھی جائے پناہ باقی نہیں تھی۔ چنانچہ وکلاء نے مشورہ دیا کہ ان سے اونچی عدالتوں میں جایا جائے اور ہائی کورٹ کی طرف رجوع کیا، اور آغاز میں ہائی کورٹ نے ہمیشہ انصاف کی حمایت کی، لیکن پھر ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو نچلی عدالتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، اور ایسے ظالم جسٹس وہاں مقرر کیے گئے جن کو حکومت کی ہدایت بھی تھی اور علماء کا براہ راست دباؤ بھی تھا کہ احمدیوں کے معاملے میں تم نے ہرگز انصاف مہیا نہیں کرنا۔ جسٹس خلیل الرحمان جو کوئٹے کے ہیں، انہوں نے بھی اس سلسلے میں نہایت بھیانک کردار ادا کیا تھا۔ احمدیوں کے خلاف سب سے گندا فیصلہ اور ظالمانہ فیصلہ لکھنے میں جسٹس خلیل الرحمان کا نام ہمیشہ رہے گا، باقی رہے گا، یعنی ان کا نام عزت کے ساتھ باقی نہیں رہے گا بلکہ اس ذلت کے ساتھ باقی رہے گا جو ہمیشہ خدا کے منکرین اور انبیاء سے مقابلہ کرنے والوں کے نصیب میں لکھی جاتی ہے۔ بس جسٹس خلیل الرحمان جو کوئٹے کے سپریم کورٹ کی عدالت کے جسٹس ہیں، دو جسٹس ہیں وہاں سپریم کورٹ کے، ان میں سے ایک خلیل الرحمان صاحب بھی ہیں۔ ان کا حالیہ فیصلہ اس بحران کا موجب بنا ہے جو اس وقت درپیش ہے۔ مگر بہرحال اب میں واپس پھر اس سلسلے کی تاریخ بیان کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے ایک عرصے تک جماعت احمدیہ کا ساتھ دیا اور ہر وہ ضمانت
جو ایسے عدالتی کیسز کے متعلق تھی جو کوئی وجہ جواز رکھتے ہی نہیں تھے، ہر ایسی ضمانت کو شروع میں ہائی کورٹ نے قبول کیا۔ مثلا 295 کے مقدمات تھے جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ضمانت نہیں ہو سکتی کیونکہ قانون میں داخل ہے، مگر عدالت عظمیٰ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان کی ضمانت ہو سکتی ہے کیونکہ بنیاد ہی جھوٹی ہے، اور یہ کیس اس دفعہ سے تعلق ہی نہیں رکھتا کہ جس میں نعوذ باللہ احمدیوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی گستاخی کی ہو، حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہو۔ کچھ عرصے کے بعد ہائی کورٹ کا رویہ بدل گیا، ایسے جسٹس وہاں مقرر کیے گئے جن کا مختصر ذکر میں نے کیا ہے، اور انہوں نے ان پر علماء کا دباؤ بھی ایسا تھا کہ بہت سے ایسے اقتباسات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا خلفاء کی کتابوں میں تھے انہیں نکال کر توڑ مروڑ کر ان کے سامنے یہ موقف لیا گیا کہ جب احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور درود بھیجتے ہیں تو بیچ میں سے ان کے دل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ہوتے ہیں، اور اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اور اندر سے مرزا غلام احمد قادیانی پر درود بھیج رہے ہیں، اوپر سے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے مرزا غلام احمد کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس موقع پر میں نے اپنے وکلاء کو بارہا یہ توجہ بھی دلائی کہ تمام دنیا میں جو انصاف کا تصور ہے وہ مجرم سے پوچھا کرتا ہے، جس پہ ملزم سے پوچھا کرتا ہے، یعنی جج کا فرض ہے کہ ملزم سے پوچھے کہ کیا تم جب بھی کلمہ پڑھتے ہو تو دل میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لیتے ہو؟ کیا تم جب بھی درود بھیجتے ہو کیا دل میں مرزا غلام احمد قادیانی پر درود بھیجتے ہو؟ یہ ایک بنیادی تقاضا ہے عالمی قانون کا، جسے پورا کرنا ہر جج کا فرض ہے۔ کسی جماعت کے عقیدے کو ہر فرد کے اوپر اگر ان کے نزدیک وہ عقیدہ قابل اعتراض بھی ہو، ہر فرد بشر پر ٹھونسا نہیں جا سکتا۔ موقف ان کا یہ ان کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، ان کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بزرگ جن کی یہ کتابیں ہیں وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جب محمد رسول اللہ کا نام لو تو دل سے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لیا کرو۔ اس سے زیادہ وہ اور کچھ ثابت نہیں کر سکتے تھے، یعنی ایک جھوٹے الزام کو اگر تسلیم کرنا بھی تھا تو اس صورت میں کیا جا سکتا تھا۔ عالمی قانون کا تقاضا تھا کہ ہر ملزم سے پوچھا جاتا کہ یہ کتابیں ہیں جن سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تم چونکہ اس جماعت کے ممبر ہو تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کیا ہے؟ کیا واقعتاً تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ تو وہ جس پر الزام لگایا گیا تھا وہ بڑی جرأت کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ میں اس عقیدے پر لعنت ڈالتا ہوں اور میرا اس عقیدے سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ جب بھی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تو اس رسول مکی و مدنی کے سوا میرا ذہن کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہوتا جو خاتم النبیین تھا، اور جب بھی میں آپ پر درود بھیجتا ہوں آپ کے سوا کسی اور پر درود نہیں بھیجتا، سوائے اس کے کہ درود خود آل کو شامل کرتا ہے، اور اس شمولیت میں میرا قصور نہیں بلکہ اگر قصور سمجھتے ہو تو درود بنانے والے کا قصور ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک محمد رسول اللہ کا تعلق ہے، جب بھی میں درود بھیجتا ہوں آپ کے سوا کسی پر درود نہیں بھیجتا۔ محمد نام سے وہی محمد مراد ہیں جو مکے اور مدینے کے محمد ہیں، جو خدا کے آخری رسول، آخری صاحب شریعت رسول تھے۔ یہ جواب عدالت کی طرف سے ہر ظالمانہ کارروائی کی راہ میں حائل ہو سکتا تھا اور ہونا چاہیے تھا،
مگر انصاف کے اس بنیادی تقاضے کو کبھی بھی احمدیوں کے حق میں قبول نہیں کیا گیا اور ان سے پوچھے بغیر ان کے خلاف فیصلے دے دیے گئے، حالانکہ ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ جرأت سے کہتے ہرگز نہیں ہے، پھر دنیا کا کوئی قانون ان کو ملزم اور مجرم نہیں بنا سکتا تھا۔ پر اس پہلو سے ایک لمبے عرصے تک مظالم کا پانی اوپر چڑھتا رہا، اور اس عدلیہ کے ظلم میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ہائی کورٹ بھی ڈوب گئی، اور ان کے ہاتھ سے انصاف کا تصور کلیتاً غائب ہو گیا۔ بس ان سے اوپر کی پہاڑی سپریم کورٹ کی پہاڑی رہ جاتی تھی جس پہ احمدی پناہ لے سکتے تھے۔ اس پہاڑی پر بھی پانی چڑھ گیا اور ایک ایسا بحران قائم ہوا جسے ہم دستوری بحران کہہ سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی ان لوگوں کی حمایت کی جو ظلم کی حمایت کرنے والے تھے۔ اب بظاہر احمدیوں کے لیے یہ پہاڑیاں ڈوب گئیں، لیکن وہ خدا جس کے علم میں تھا کہ ان کے لیے یہ پہاڑیاں ڈوب جائیں گی، اس نے ہمارے لیے کشتی نوح کا انتظام کر رکھا تھا۔ ایسا انتظام کر رکھا تھا جس میں احمدیت نے کبھی بھی ڈوبنا نہیں تھا۔ جن پہاڑیوں کو یہ ڈبو رہے تھے یہ اپنی نجات کی راہوں کو ختم کر رہے تھے، اپنی نجات کی پناہ گاہوں کو ڈبو رہے تھے۔ آج جو بحران ہے وہ بین ہی یہی چیز ہے۔ ان لوگوں نے جنہوں نے احمدیت کے لیے پناہ گاہ کوئی پناہ گاہ نہ چھوڑی، اپنے لیے بھی کوئی پناہ گاہ نہ چھوڑی، اب وہ سب عدالتیں اس پانی میں ڈوب چکی ہیں جو غرقابی کا پانی ہے، جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پر اترا ہے، اور اس سے نجات کی اب ان کے لیے کوئی راہ باقی نہیں ہے۔ وہ ملک جس کا آئین ڈوب جائے، وہ ملک جس کا آئین پہلے جماعت احمدیہ یعنی سچائی کی مخالفت کر رہا ہو اور خدا تعالیٰ اسے غرق کر دے، اس کے لیے کوئی پہاڑی باقی نہیں رہا کرتی۔ یہی وہ مماثلت ہے جس کی وجہ سے میں نے حضرت نوح کا ذکر کیا۔ حضرت نوح کے بیٹے کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ پہاڑیاں مجھے پناہ دیں گی، لیکن ایک پہاڑی سے اوپر منتقل ہوتے ہوئے آخر اس کے لیے ناممکن ہو گیا کہ کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں سیلاب کا پانی اس کی پناہ گاہ کو غرق نہ کر دے۔ بس میں نے یہی صورت اس وقت پاکستان کے آئینی بحران کی ہے۔ ان لوگوں کو بارہا میں نے سمجھایا، خطبات کا ایک سلسلہ ہے جو اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے خوب متنبہ کیا۔ میں نے کہا جو ذرائع تم نے جماعت کے خلاف استعمال کیے ہیں، تقدیر الہی نے ہمیشہ تم پر الٹائے ہیں، تو ایک استثناء بنا کے دکھاؤ۔ ہمیشہ جو کچھ تم جماعت پر کرتے رہے اللہ کی تقدیر نے اسے تم پر الٹا دیا، اور آئندہ یہی ہوگا۔ لیکن جنہوں نے عقل نہیں کرنی ان کو کبھی عقل نہیں آیا کرتی۔ یہ وہ آنکھوں والے ہیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی اندھے ہیں، یہ وہ کانوں والے ہیں جو کانوں سے سنتے ہوئے بھی بہرے ہیں، اور اب قوم کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا گیا ہے جس سے نکلنے کا کوئی رستہ باقی نہیں سوائے اس کے کہ یہ سارا قانون بھاڑ میں جھونک دیا جائے اور از سر نو انصاف پر مبنی قوانین بنائے جائیں۔ اب اس کے سوا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر یہ پانی میں ڈوبا ہے اس لیے اسے آگ میں جھونکنا پڑتا ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ قانون تو گیا، اب یہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اب قوم کے دانشوروں کو فرض ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آئندہ قانون میں وہ رخنے نہیں رہنے دیے جائیں گے جن رخنوں کی راہ سے ملائیت قانون میں داخل ہوتی ہے، جن رخنوں کی راہ سے ناانصافی قانون میں داخل ہوتی ہے۔ ایک ہی قانون ہے جو ملک کی حفاظت کر سکتا ہے، جو قانون قائد اعظم نے
اپنے بیانات میں پیش کیا، اور جس دستور کا قائد اعظم نے تصور باندھا تھا اس میں ایک بھی ایسا رخنہ نہیں تھا جس کے ذریعے ملا اس دستور میں دخل اندازی کر سکے۔ بس اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگر تو انہوں نے عقل دی، عقل حاصل کی، نصیحت پکڑی، اور آئندہ جو قانون بنائے جائیں ان میں قائد اعظم کے تصور کی طرف واپس لوٹ گئے، تو چونکہ وہ تصور انصاف کا تصور تھا، اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورت ہے جو اس ملک کو آئندہ ہلاکت سے بچا لے گی۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی تقدیر تو بہرحال غالبانی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ ضرور اپنے کرشمے دکھائے گی، اور جو بھی کرشمہ دکھائے گی وہ لازماً جماعت احمدیہ کے حق میں ہوگا۔ یہ وہ تقدیر ہے جس کو مولا بدل نہیں سکتا۔ اگر تیرا بھی کچھ نہیں ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی ہے۔ یہ وہ تقدیر مبرم ہے جو آپ دیکھیں گے کہ لازماً اسی طرح ظاہر ہوگی جس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ میں کہہ رہا پانی دیں۔ اب میں اس مضمون کی طرف واپس آتا ہوں جو بنیادی مضمون اور تقویٰ کا مضمون ہے، جس کا عبادتوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تقویٰ میں بھی ایک عجیب بات ہے کہ جوں تقویٰ کا پانی اونچا ہوتا ہے یہ ان کی حفاظت کے سامان کرتا ہے جو اس پانی سے کی سطح کے ساتھ ساتھ بلند ہو رہے ہوں۔ یہ پانی کبھی بھی متقین کو ڈبوتا نہیں، بلکہ ان کو نجات کی آماج گاہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حضرت نوح جس کشتی میں بیٹھے تھے وہ پانی بڑھتا رہا اور اونچا ہوتا چلا گیا، لیکن وہاں جا کر وہ کشتی ٹھہری جو ان کے لیے پناہ گاہ تھی، جہاں ہر قسم کے رزق کے سامان مہیا تھے، اور وہ آخری غلبہ اسی پانی کے ذریعے حضرت نوح کو نصیب ہوا جو ایک قوم کو غرق کرنے والا اور ایک قوم کو نجات دینے کا باعث بنا۔ بس یہ وقت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کشتی میں ہم اپنی پناہ لیں، اور یہ کشتی ایسی ہے جو تمام قوم کو سمیٹے ہوئے ہے۔ کوئی اس کشتی سے اس وجہ سے باہر نہیں رہ سکتا کہ اس میں جگہ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے متقیوں کی جگہ ہمیشہ رہتی ہے، اور متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جگہ بناتا ہے، اور یہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں بارہا بنایا گیا ہے کہ متقیوں کے لیے مخرج اور پناہ گاہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ بس اپنے تقویٰ کی فکر کریں اور قوم کو بچانے کے لیے ان کے لیے دعائیں تو کریں، مگر ان کے اعمال سے اپنے اعمال کو متاثر نہ ہونے دیں۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا توجہ فرمائی ہے، دلائی ہے۔ میں اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات میں سے بعض اقتباسات لیتا ہوں۔ ایسے وقت میں جب مشکلات پڑتی ہیں تبھی بات ہے کہ جماعت دعا کے لیے بھی لکھتی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو مشکلات نے گھیر لیا ہے، وہ جب دعا کے لیے مجھے لکھتے ہیں تو میرے دل کی بین ہی وہی کیفیت ہوتی ہے، اپنے مقام کے لحاظ سے نہیں، اپنی نوعیت کے لحاظ سے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی کیفیت تھی۔ حضور اکرم کا دل بہت وسیع دل تھا، اور اس کی وسعت کے لحاظ سے، اس کی کیفیت کے لحاظ سے کوئی کسی غلام کا دل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ویسا دل پیدا کرنے کی کوشش ضرور کر سکتا ہے، اور اسی دل سے وہ وسعتیں سیکھ سکتا ہے جن وسعتوں کے میں پناہ چاہنے والے پناہ مانگتے ہیں۔ بس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس کو پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں، جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دعا کے لیے اپنے اندر تحریک پاتا ہوں،
وہ ایک ہی بات ہے کہ میں کسی شخص کی نسبت معلوم کر لوں کہ یہ خدمت دین کی سزاوار ہے، اور اس کا وجود خدا تعالیٰ کے لیے، خدا کے رسول کے لیے، خدا کی کتاب کے لیے اور خدا کے بندوں کے لیے نافع ہے۔ ایسے شخص کو جو درد و الم پہنچے وہ در حقیقت مجھے پہنچتا ہے۔ بس یہ امر واقعہ ہے کہ بارہا دعاؤں میں نے جب بھی دل کو ٹٹول کر دیکھا تو وہ لوگ جو خدمت دین میں پیش تھے انہوں نے ہمیشہ میرے دل پہ ہجوم کیا ہے۔ وہ لوگ جو خدمت دین میں پیش رہتے ہیں وہ سب سے زیادہ میری دعاؤں کے مستحق بنتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ سے غور اس تحریر کو پڑھنے کے بعد کیا۔ مجھے خیال آیا یہ تحریر پڑھتے ہوئے کہ میں اپنے حالت پہ بھی غور کر کے دیکھوں۔ بس تہجد کی نماز میں یا دوسری دعاؤں میں جب بھی غیر معمولی دل میں تحریک پیدا ہوئی تو اس عبارت نے مجھے سمجھایا کہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ دین میں آگے ہیں، یہ خدمت دین کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ خدمت خلق میں بھی مصروف رہنے والے ہیں۔ بس الحمدللہ اس پہلو سے میں نے بلا تردد اپنے دل کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کے مشابہ پایا، اگرچہ مرتبے میں بہت کم تھا۔ فرماتے ہیں ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لیں، جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کرے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کی قدر و منزلت ہے جو دین کا خادم اور نافع و ناس ہے، ورنہ وہ کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ کتوں اور بھیڑوں کی موت مر جائیں۔ بس الحمدللہ کہ جماعت احمدیہ میں بکثرت ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کا نقشہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت کھینچ رہی ہے، اور حیرت ہوتی ہے ان کی تعداد کو دیکھ کر۔ وہ لاکھوں تک پہنچ چکے ہیں، جو کسی زمانے میں سینکڑوں تھے، اور دنیا کی کوئی جماعت ایسی نہیں رہی جہاں اس قسم کے خدمت دین کرنے والے آگے نہ آگے ہوں، جو اپنے دنیا کے کاروبار کو پیچھے رکھتے ہیں اور خدمت دین کو اولویت دیتے ہیں۔ بس یہ ایک بہت ہی مبارک دور ہے۔ اس دور میں اگر ہم اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور یہ پانی جو ہماری نجات کا پانی ہوگا اور اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ فرماتے ہیں یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مخلص اور وفادار جماعت عطا کی ہے۔ ان الفاظ کو پڑھ کر میرے دل نے تشکر کے آنسو بہائے کہ اللہ کی کیسی شان ہے کہ وہ مخلص و وفادار جماعت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ آج بھی آپ کی غلامی میں مجھے عطا فرمائی ہے، اور تعداد اور کثرت کے لحاظ سے وہ بے شمار ہیں، ہر جگہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جس کام اور مقصد کے لیے میں ان کو بلاتا ہوں، اب دیکھیں اس میں ایک ذرہ بھی مبالغہ نہیں کہ آج بھی بین ہی اسی طرح ہو رہا ہے، جس کام اور مقصد کے لیے میں ان کو بلاتا ہوں نہایت تیزی اور جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے پہلے اپنی ہمت اور توفیق کے موافق آگے بڑھتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ بعض دفعہ میرے بلانے پر اس تیزی سے آگے بڑھتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے، اور قربانیاں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ میں نے تو اتنا نہیں کہا تھا، یہ تو میرے کہنے سے بھی آگے بڑھ کر اپنا جان مال عزت سب کچھ اپنی ہتھیلیوں میں ڈال کر میرے لیے لے آئے ہیں، اس لیے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا میں غلام ہوں، اس لیے کہ یہ مقدر تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت تقویٰ اور دین کے لیے اور دنیا کے لیے اپنی قربانیوں میں جو خالصتاً للہ ہوں گی ترقی کرتی چلی جائے گی۔
آج 100 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور آج کی عالمگیر جماعت اس بات پر گواہ کھڑی ہے کہ جو برکتوں کا وعدہ خدا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا تھا، جس تقویٰ کے وعدے اللہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا کیے تھے، وہ تمام تر آج بھی بڑی شان کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں، پہلے سے بڑھ کر اپنی تعداد اور کمیت کے لحاظ سے۔ مگر دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ آج کتنے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کے غلاموں کا اپنے معیار کے لحاظ سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مگر اللہ کو علم ہے اور وہی جزا دینے والا ہے، ہمیں اس بحث میں اور اس مقابلے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ان میں ایک صدق اور اخلاص پایا جاتا ہے، میری طرف سے کسی امر کا ارشاد ہوتا ہے وہ تعمیل کے لیے تیار۔ حقیقت میں کوئی قوم اور جماعت تیار نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کے لیے اس قسم کا جوش اور اخلاص اور وفا کا مادہ نہ ہو۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، جس کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اور اپنی توفیق کے مطابق ہمیشہ شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اور اقتباس اس تعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں جماعت کے ولی اللہ اور خدا کے مائیت میں چلنے والوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو تقویٰ کا مقام ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، یہ بڑھتا ہے اور بلند تر ہوتا چاہتا ہے۔ ایک انسان جو تقویٰ سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، تقویٰ اس کو زیادہ راہ بن جاتا ہے، تقویٰ وہ سواری بن جاتا ہے جس میں بیٹھ کر وہ آگے کا سفر کرتا ہے، تقویٰ وہ اڑن کھٹولا بن جاتا ہے جو اسے لے کر اوپر کی طرف بلندیوں کی طرف رفت کرتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ وہ تقویٰ ایک عجیب چیز ہے، یہ جڑ بھی ہے اور آخری مقام بھی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے، اور تقویٰ اپنے آگے بڑھنے سے نئے نئے رنگ خود سیکھتا ہے، جن کی طرف پہلے ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ پہلی حالت میں ہم سمجھتے ہیں ہم نے تقویٰ کے تقاضے پورے کر دیے، جب تقویٰ اور اونچا ہو جاتا ہے تو دکھاتا ہے کہ نچلی حالت میں تم تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے، اب کر رہے ہو۔ اور جب یہ سفر آگے بڑھتا ہے تو جب انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں تقاضے پورے کر رہا ہوں، اس کو اوپر سے دیکھ کر انسان کہتا ہے نہیں، مجھے خیال تھا کہ میں تقاضے پورے کر رہا ہوں، اب میں تقاضے پورے کر رہا ہوں۔ بس یہ سفر اور یہ نسبت ہمیشہ قائم رہتی ہے اور ہمیشہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس ہے، غرض یہ قوا جو انسان کو دیے گئے ہیں، اگر وہ ان سے کام لے تو یقیناً ولی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں ہم نے کہاں ولی بننا ہے، وہ سمجھتے ہیں، میں نے کہا تھوڑا ڈالا کرو تاکہ وہ جلدی ختم ہو اور گرم رہا کرے لو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس ان لوگوں کے لیے خصوصیت سے اہمیت رکھتا ہے جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں جی ہم نے کون سا ولی بننا ہے۔ کئی دفعہ ان کو چھوٹی بات پہ ٹوکو، کوئی جھوٹ بول رہے ہوں، کوئی فضول باتیں کر رہے ہوں، تو کہتے ہیں جاؤ ہم نے کون سا ولی بننا ہے۔ گویا ولایت ان کی پہنچ سے باہر ہے، اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ متقی ہوتے تو ولایت ان کی پہنچ سے باہر نہ ہوتی۔ وہ عملاً یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کون سے متقی ہیں، ہم کون سے خدا کا خوف رکھنے والے ہیں جو ہمارے لیے ولایت کی منزل مقدر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس یہ وہ اہم مضمون ہے جس کو جماعت کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، غرض یہ قوا جو انسان کو دیے گئے ہیں اگر وہ ان سے کام لے تو یقیناً ولی ہو سکتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اس امت میں بڑی قوت کے لوگ آتے ہیں جو نور اور صدق اور وفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو ان قوا سے محروم نہ سمجھے۔
یہ جو فرمایا کہ بڑے لوگ آتے ہیں جو بڑی قوت کے ساتھ ہر قسم کی صلاحیتیں لیے ہوئے آتے ہیں، نور اور صدق اور وفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس لیے فرمایا کہ جب انسان ایک صداقت کو قبول کرے تو بہت حد تک آنے والا صدق اور وفا سے مزین ہوا کرتا ہے۔ بہت حد تک آنے والے نے چونکہ ایک غیر معمولی قربانی پیش کی ہوتی ہے، سارے معاشرے کو اپنے خلاف کیا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت اس کے صدق میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ اس کے خواہ کو مزید روحانی ترقی دی جائے۔ مگر اگر وہ ایسی جماعت میں آ جاتا ہے جہاں وہ یہ باتیں سنتا ہے کہ ہم نے کون سے ولی بننا ہے، تو وہ گرم لوہا ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے، اور رفتہ رفتہ ان پاک لوگوں میں جنہوں نے جماعت کو قبول کیا مزید ترقی کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، اسی طرح اسی حال پر منجمد ہو جاتے ہیں جس حال میں وہ باقی جماعت کو دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد۔ اگر وہ اعلیٰ اقدار سے محروم ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تو مسیح موعود کے غلام ہیں، اگر ہم بھی محروم رہیں تو ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اکثر خرابی نئے آنے والوں کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے اور نئے آنے والوں کے لیے تقویٰ کا ماحول مہیا نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بس فرمایا لوگ آتے ہیں جو نور اور صدق اور وفا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی شخص اپنے آپ کو ان قواعد سے محروم نہ سمجھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی فہرست شائع کر دی ہے جس سے سمجھ لیا جائے کہ ہمیں ان برکات سے حصہ نہیں ملے گا؟ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس کی کریمی کا بڑا گہرا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور جس کو تلاش کرنے والا اور طلب کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگو اور اس کے فضل کو طلب کرو۔ ہر ایک نماز میں دعا کے لیے کئی مواقع ہیں، رکوع، قیام، قعدہ یعنی التحیات کی شکل میں جو بیٹھتے ہیں ہم، سجدہ وغیرہ، پھر 8 پہروں میں 5 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، شام اور عشاء، اور ان پر ترقی کر کے اشراق اور تہجد کی نمازیں ہیں۔ یہ سب دعا ہی کے لیے مواقع ہیں۔ اب دیکھیں تقویٰ کی بات آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تان نمازوں پر توڑی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ تقویٰ کی اعلیٰ حالت کا نام ہی نماز ہے، اور تقویٰ کو نماز سے الگ کیا جا ہی نہیں سکتا۔ یہ خوش فہمی کہ ہم متقی ہیں جبکہ ہم اپنی نمازوں سے غافل ہیں، محض ایک غلط فہمی ہے، خوش فہمی بھی ایسی جو بعض دفعہ ہلاکت کا موجب بن جاتی ہے۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام نماز کے ساتھ تقویٰ کو ملا کر فرماتے ہیں حقیقی راحت اور لذت کا مدار تقویٰ پر ہے۔ یاد رکھو سچی لذت تقویٰ کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اور نماز میں بھی سب سے بڑا مسئلہ حقیقی لذت کا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھنے کی کوشش ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں کیونکہ انہیں نماز میں حقیقی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقی لذت تقویٰ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اس خوشی کو دنیا کی خوشیوں سے ملا کر ان کا موازنہ بھی فرماتے ہیں۔ متقی سچی خوشحالی ایک جھونپڑی میں بھی پا سکتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا حقیقی امر ہے کہ جن لوگوں کو ایسا تقویٰ نصیب نہ ہو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک جھونپڑی میں وہ اپنے دل کی مراد پا سکتے ہیں۔ متقی سچی خوشحالی ایک جھونپڑی میں بھی پا سکتا ہے جو دنیا دار اور حرص و آس کے پرستار کو رفیع الشان قصر میں بھی نہیں مل سکتی۔ یہ ایک بالکل حقیقت ہے، اولیاء کی تاریخ اس بات پر گواہ کھڑی ہے،
انبیاء کی تاریخ اس بات پر گواہ کھڑی ہے. وہ ان کے ماننے والے جنہوں نے خود محلات کو چھوڑ دیا اور جھونپڑیوں میں آ بسے، اگر جھونپڑیوں میں ان کی دل کی راحت نہ ہوتی تو وہ اپنے محلات کو ٹھوکر کیوں مارتے؟ بڑی بڑی جائیدادیں ترک کر دیں، بڑے بڑے مکانات ویران کر دیے، اس لیے کہ وہ ان لوگوں سے آباد تھے جو خود ویرانی کا مظہر ہیں. ان کے ایسے رشتہ دار، ان کے معاشرے کے دوسرے باثر لوگ جو ویرانی کا مظہر تھے، ان سے وہ گھر آباد رہے، لیکن انہوں نے ان گھروں کو ترک کر دیا اور جھونپڑیوں کو اپنا لیا. بس حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ قول اگر تاریخ پر آپ گہری نظر ڈالیں تو لازماً سچا ثابت ہوگا کہ ابتدائی مقابلے کے وقت یا ابتدائی موازنے کے وقت ایک نیک انسان جو خدا کا تقویٰ دل میں رکھتا ہے، اس کی اندرونی حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کے ذکر میں آرام پاتا ہے، خواہ وہ ذکر جھونپڑیوں میں نصیب ہو. اگر محلات میں نہیں ملتا تو ان محلات کو چھوڑ دے گا، اگر جھونپڑیوں میں ملتا ہے تو جھونپڑیوں میں اپنی پناہ ڈھونڈے گا، اور ہمیشہ اسے اس جھونپڑی میں لذت محسوس ہوگی جو خدا کے ذکر سے آباد ہو اور اس کی راہ میں کوئی روک پیدا کرنے والا نہ ہو. جو دنیا دار اور حرص و آز کے پرستار کو رفیع شان قصر میں نہیں مل سکتی. جس قدر دنیا زیادہ ملتی ہے اسی قدر بلائیں زیادہ سامنے آ جاتی ہیں. اب یہ بھی ایک ٹھوس، لازمی، ہمیشہ رہنے والی حقیقت ہے کہ دنیا کے نتیجے میں دائمی امن نصیب ہو ہی نہیں سکتا. دل کا چین ایک ایسی آگ کے لیے جگہ بناتا ہے اور دل سے رخصت ہو جاتا ہے جو حال میں مزید کی ایک جہنم بن جاتی ہے. جتنا مال بڑھتا چلا جائے اتنی فکریں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی حفاظت کے سامان کے تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس مال سے میں لذت کیسے حاصل کروں. خرچ کرتا ہے تو غلط راہوں پر، کیونکہ اگر غلط راہوں پر خرچ کرنا، غلط راہوں پر خرچ کرنے کے نقصان وہ دیکھ رہا ہوتا تو غلط راہوں سے اس مال کو کماتا بھی نہ. بس وہ راہیں جو انسان کو، ایک متقی کو غلط دکھائی دیتی ہیں، وہ اس کو غلط دکھائی نہیں دیتی. بس جن راہوں سے وہ مال آتا ہے انہی راہوں پر خرچ کیا جاتا ہے، یعنی اپنی انا کی خاطر، اپنی بڑائی کی خاطر، اپنے دکھاوے کی خاطر، اور اپنے لیے جاہ و عزت خریدنے کی خاطر. جب بھی ایسا ہو اسے تسکین نہیں ملتی اور دل میں اور طلب پیدا ہو جاتی ہے، پھر بھی تسکین نہیں ملتی. لوگ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں کہ کسی طرح سکون قلب میسر آئے، لیکن بڑے سے بڑے مقامات پر بھی پہنچ جائیں تو سکون قلب سے عاری رہتے ہیں. بعض بڑے بڑے مالدار لوگوں نے خودکشیاں کر لیں اور ان کے واقعات یہاں آئے دن ٹیلی ویژن کے ذریعے اور اخبارات کے ذریعے منظر عام پر لائے جاتے ہیں. دنیا کی ہر دولت ان کو نصیب تھی. بعض ایسی ایکٹریسیں بھی تھیں جن کو دولت کے علاوہ بنی نوع انسان کی کشش کا مرکز بننے کی سعادت، اگر کہا جائے تو سعادت بھی نصیب تھی. لیکن اب جب ان کے حالات شائع ہوتے ہیں تو آدمی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ ان کے سینے میں ایک آگ جل رہی تھی جو موت کے آخری لمحے تک بھڑکتی رہی، اور آخری الفاظ جو انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ یہ تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم خوش نصیب تھے، اب جب کہ ہم اپنی جان لے رہے ہیں. یا بعض دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی جان خود لی، بعض دفعہ کسی نے زہر دیا، بعض کسی اور نے، کسی بیماری نے گھیر لیا. تو ان تینوں صورتوں میں وہ یہ اقرار کر کے جاتے ہیں کہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم بڑے امن میں ہیں، مگر اب جب کہ رخصت کا وقت آیا ہے تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ایک آگ کے سوا ہم نے کچھ نہیں پایا جو سرد ہونا جانتی نہیں تھی. ہر طرف دوڑے ہیں ہم
اپنے دل کی خواہش کی تسکین کے لیے، مگر یہ بدبخت آگ ایسی ہے جو سرد ہونا نہیں جانتی۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ قول 100% درست ہے، جس قدر دنیا ملتی ہے اسی قدر بلائیں زیادہ سامنے آ جاتی ہیں۔ بس یاد رکھو کہ حقیقی راحت اور لذت دنیا دار کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ مت سمجھو کہ مال کی کثرت، عمدہ لباس اور کھانے کسی خوشی کا باعث ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا مدار ہی تقویٰ پر ہے۔ اب اپنی نعمتوں پر غور کر کے دیکھیں جو آپ کو نصیب ہیں۔ اچھے کپڑے، اچھے کھانے، یہ اللہ کے فضل کے سوا آپ کو تسکین نہیں عطا کر سکتے۔ ایک بیمار شخص جس کو معدے کا کینسر ہے، اس کے سامنے آپ 1000 کھانے پیش کریں، وہ جھوٹی نظر سے بھی نہیں ان کی طرف دیکھے گا، بلکہ اس کے لیے وہ تکلیف میں اضافہ کرنے کا موجب بنیں گے۔ ایک آدمی جو لباس پہن ہی نہیں سکتا، جو فالج کا مریض ہے، جو کبڑا ہو چکا ہے بیماریوں کی وجہ سے، اس کو اچھا لباس کیا تسکین دے گا؟ بس لباس بھی تسکین اسی وقت عطا کرتا ہے جب خدا وہ تسکین عطا کرنا چاہے۔ کھانا بھی اسی وقت تسکین عطا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ وہ تسکین عطا کرنا چاہے، اور متقیوں کے ساتھ خدا کا یہ سلوک ہے۔ بعض متقی ایک سوکھی روٹی میں بھی وہ لذت پاتے ہیں کہ جو امیر سے امیر اچھے سے اچھے کھانے میں لذت نہیں پاتا، اور بھوک کے وقت وہ روٹی کو اس طرح شکر ادا کرتے کرتے چباتے ہیں کہ ایک شخص جو ان کوچوں سے آگاہ نہیں ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس ظالم کو، اس شخص کو اس سوکھی روٹی میں کیا مزہ آ رہا ہے۔ مگر بہرحال یہ مضمون میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس کا جو طبی فلسفہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اب میں اسے چھوڑ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباس میں آگے بڑھتا ہوں۔ فرمایا، جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مقرب بارگاہ الہی ہیں۔ در حقیقت متقیوں کے واسطے بڑے بڑے وعدے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو احساس ہو کہ کوئی بڑا آدمی اس کا دوست ہے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہے، تو دنیا کے کسی بہت بڑے آدمی کے متعلق آپ یہ تصور باندھیں کہ وہ آپ کا دوست ہو اور آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہو، تو دیکھیں دل میں کتنا یقین اور اعتماد ہوگا کہ ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے، ہم تو فلاں بڑے آدمی کے چہیتے ہیں۔ مگر زمانے کے رد و بدل اس بڑے آدمی کو بھی آپ سے چھین کے لے جاتے ہیں۔ پھر اللہ اگر آپ کا ولی ہو، آپ کو یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور یقین واقعتاً یقین ہو، محض خوش فہمی نہ ہو، تو حقیقت میں یہی تقویٰ کا نشان ہے، اور اس کے بعد کوئی دنیا کی حالت بھی ایسے شخص کو مغموم نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کا ولی ہوتا ہے۔ جھوٹے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم مقرب بارگاہ الہی ہیں اور پھر متقی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ متقی نہیں ہیں وہ مقرب بارگاہ الہی نہیں ہوا کرتے، متقی نہیں ہیں بلکہ فسق و فجور کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم متقی ہیں، نہ ہم مقرب بارگاہ الہی ہیں، اور ایک ظلم اور غضب کرتے ہیں کہ جب کہ وہ ولایت اور قرب الہی کے درجے کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ کہ وہ باخدا لوگ ہیں، یہ ایک بہت بڑا غضب ہے اور بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ متقی ہونے کی شرط لگا دی ہے۔ اللہ اسی کے ساتھ ہے جو متقی ہے، جو متقی نہیں ہے وہ کتنے بڑے دعوے کرے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ خدا اگر ساتھ نہیں تو ایسا شخص لازماً تقویٰ سے بھی عاری ہے۔ پھر ایک اور شرط لگاتا ہے، یا یہ کہو متقیوں کا ایک نشان بتاتا ہے
ان اللہ مع الذین اتقوا، خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی نصرت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ پہلی بات ولایت کی ہے، یعنی جس کو عرف عام میں ولی اللہ کہتے ہیں۔ اس سے اگلا مقام ان اللہ مع الذین اتقوا کا مقام ہے، یعنی ولایت سے بڑھ کر اللہ کی معیت کا مقام ہے۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی نصرت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت اس کی نصرت ہی سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت دعوے سے نہیں ملتا، بلکہ ہر شخص جو خدا تعالیٰ کی معیت واقعتاً رکھتا ہے، خدا اس کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اسے کسی مدد کی ضرورت ہو اور آسمان سے اس کی خاطر و مدد نہ اترے۔ ہمیشہ ہر مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کرنے کے لیے گویا اس کی پشت پہ پیچھے کھڑا ہے، ہر ضرورت کے وقت اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ فرمایا یہ اس سے بھی بڑا مقام ہے جسے ولایت کہا جاتا ہے۔ خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کی نصرت کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معیت کا ثبوت اس کی نصرت ہی سے ملتا ہے۔ پہلا دروازہ ولایت کا ویسے بند ہوا، اور اب دوسرا دروازہ معیت اور نصرت الہی کا اس طرح پر بند ہوا۔ اب بتائیں کیسے بند ہوا؟ یہ بات ہے جہاں ٹھہر کر سمجھنے والی ہے۔ پہلا دروازہ اس طرح بند ہوا اور دوسرا دروازہ اس طرح بند ہوا۔ پہلا دروازہ فسق و فجور نے بند کر دیا، کیونکہ ان کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ ولایت اور فسق و فجور اکٹھے نہیں چلا کرتے۔ اور دوسرا دعویٰ اس طرح بند ہو گیا کہ جب بھی ان کو کوئی مشکلات پڑتی ہیں تو وہ ان مشکلات میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی آسمان سے مددگار نہیں اترا کرتا، وہ اپنی بلاؤں کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے ولایت کا دروازہ بھی بند ہوا اور معیت کا دروازہ بھی بند ہوا۔ دوسرا دروازہ معیت اور نصرت الہی کا اس طرح پر بند ہوا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی بھی ناپاکوں اور فاسقوں کو نہیں مل سکتی، اس کا انحصار تقوی ہی پر ہے۔ خدا کی اعانت متقی ہی کے لیے ہے۔ پھر ایک اور راہ ہے کہ انسان مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور حاجات مختلف رکھتا ہے، ان کے حل اور روا ہونے کے لیے بھی تقوی ہی کو اصول قرار دیا ہے۔ معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہ نجات تقوی ہی ہے۔ اب ایک دفعہ تو فرمایا ہے کہ انسان سوکھی روٹی میں بھی چین پاتا ہے، ایک جھونپڑی میں زیادہ امن محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک مومن کو دنیا کی زندگی میں نعمتیں میسر نہیں آیا کرتی۔ جب وہ خدا کی خاطر نعمتیں چھوڑ دیتا ہے تب نعمتیں اس کے پیچھے آتی ہیں۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اب سمجھا رہے ہیں۔ قرار دیا معاش کی تنگی اور دوسری تنگیوں سے راہ نجات تقوی ہی ہے۔ فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ خدا متقی کے لیے ہر مشکل میں ایک مخرج پیدا کر دیتا ہے، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے ایک راہ بنا دیتا ہے، اور اس کو غیب سے اس سے مخلصی پانے کے اسباب بہم پہنچا دیتا ہے۔ اس کو ایسے طور سے رزق دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ لگے۔ یعنی حضرت مریم کو جیسے مادی رزق بھی دیا جاتا تھا اور حضرت زکریا تک کو پتہ نہ تھا کہ کیسے آتا ہے، اس طرح جو خدا تعالیٰ کا تقوی رکھنے والا خدا کی خاطر ناپاک رزق سے منہ موڑتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی خاطر بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب وہ اپنا جو کچھ بھی ما حاصل ہے اسے خدا کی راہ میں صرف کر دیتا ہے۔
تو یاد رکھو اس کو خدا تعالیٰ چھوڑا نہیں کرتا. اس کے لیے دو نعمتیں ہیں. ایک کہ ہر مصیبت سے مخلصی کے لیے ایک راہ کھولی جاتی ہے، اور دوسرا اس کی رزق کی تنگی دور کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی راہوں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایسے لوگ بکثرت میں نے جماعت احمدیہ میں دیکھے ہیں. اب تو ان کا شمار میرے لیے ممکن نہیں رہا، جنہوں نے تقویٰ کی راہ حصول رزق کے لیے اختیار کی اور خدا کی خاطر معمولی مادی قربانیاں کیں جو معمولی انسان کی نظر میں تھیں مگر اللہ کی نظر میں نہیں تھیں. اور خدا تعالیٰ ان کو ایسی ایسی نئی نئی راہوں سے عطا کرتا چلا جا رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو سنبھالیں کیسے اور کیوں ان پر یہ نعمتیں نازل ہو رہی ہیں. یہ آیت ہے جو ان کی بلندی، ان کی ترقیات کا راز ہمیں بتا رہی ہے کہ ان لوگوں نے خدا کی خاطر ضرور کوئی ایسی اندرونی یا ظاہری قربانیاں پیش کی تھیں کہ جب دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ان کے مقابلے پر اللہ کی راہ اختیار کی تھی. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور ایسے سامان مہیا فرماتا ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر یہ سامان ہے؟ دنیا داروں کی طرح یہ ایک ابتلا ہی نہیں ہے جو ان کو مزید بدیوں پر مجبور کرتا ہے. اس کا علم بالکل ظاہر و باہر ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں. جو کچھ بھی یہ خدا سے پاتے ہیں اسی کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی لذت خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مضمون ہے جو ثابت کرتا ہے کہ ان پر دنیا کے احسانات اللہ ہی کی طرف سے تھے، ورنہ اسی کی راہ میں ان احسانات کو خرچ نہ کرتے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما جس پر یہ ساری منازل آتی ہیں، اور یہ منازل مزید ترقی کرتی چلی جاتی ہیں، اونچا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہاتھ ہمیں ان مشکل راہوں کو میں آگے بڑھنے کو آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تکبیر، معاف کرنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.